آپ دیکھ رہے ہیں KM نیوز ڈیجیٹل۔ بنگلورو سے ایک خاص دینی خبر سامنے آ رہی ہے، شہر میں 14ویں عظمت اہل بیت کانفرنس کا۔ یہ روحانی اور دینی پروگرام سیٹرڈے 4 جولائی 2026 شام 6 بجے سے امبیدکر بھون، ملرز روڈ، وسنت نگر، بنگلورو میں ہوگا۔ اس کانفرنس میں علماء کرام اور مہمان خصوصی شرکت کریں گے، جہاں اہل بیت اطہار کی عظمت، دین کی تعلیمات اور محبت کا پیغام دیا جائے گا۔ پروگرام سیدہ زینب فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تمام اہل اسلام سے اس عظیم اجتماع میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو تقریباً 15 سال کے قبل انعقاد کیا گیا تھا، الحمدللہ تب سے آج تک عظمت اہل بیت فنکشن یہ منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر ایک کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی محبت سب کے دلوں تک اس کو پہنچایا جائے اور اس کو عام کیا جائے۔ آج لوگ ان کی محبت میں اپنے آپ کو فرقے میں بٹ لیے ہیں، لیکن الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہ ایک واحد گھرانہ ایسا ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ایک الحمدللہ اللہ نے ایک مرکز بنا دیا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی جائیں، چاہے درگاہ جائے، خانقاہ جائے یا کہیں اور پہ جائے، آج کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، آپ 10 محرم نارتھ کرناٹک جائیے، آپ وہاں کہیں پہ بھی آپ یہ نہیں بول سکتے کہ کوئی ایک ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ الحمدللہ عقیدہ عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جتنی محبت جو میرے ہندو بھائی اپنے دلوں میں رکھے ہیں، شاید مسلمانوں میں اتنی زیادہ محبت نہیں دکھائی دیتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہ ایک واحد اور ایک اتنا بلند بالا گھرانہ ہے جو سارے دنیا کو جوڑتا ہے۔ اس کو عام کرنے کے لیے، کیونکہ آج ماڈرن ڈے ہو گیا، لوگ شرک اور بدعت میں پڑ گئے ہیں، تو سب کو اکٹھا کرنے کے لیے الحمدللہ یہ محبت ایک ایسی چیز ہے، جیسا قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ محبت سے بڑھ کے چیز ہے۔ محبت تو ہر ایک کو کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بیوی کو، سب کو کرتے ہیں، اتنی دور تک اپنی زندگی کو، لیکن سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے سب کو اپنی زندگی۔ کوئی اپنی زندگی دینا نہیں چاہتا، سب چیز دینے کے لیے قربان، لیکن اپنی جو بہت پسندیدہ چیز ہے سب کو، وہ ہے اپنی جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام نے آ کے کچھ تحفہ دینا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی اتری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو میری آل سے آپ مودت کرو، یعنی آپ کی جان سے بھی بڑھ کے اگر محبت کرنا ہے تو میری آل سے کرو، تبھی جا کے آپ کچھ دینے کے لیے اگر چاہتے ہیں تو یہی ہم چاہتے ہیں، دوسرا اور کچھ نہیں چاہتے، کچھ معاوضہ نہیں چاہتے۔ آپ کو تو بنا کوئی معاوضے کے آپ کو ایمان ملا، اسلام ملا، دین ملا، قرآن ملا، صحابہ اکرام کے نقش قدم جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت دی تھی وہ مل گیا، اپنی جان دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ملا۔ کوئی اس کے لیے بدلے میں آپ کو کچھ معاوضہ نہیں ہے، لیکن مودت ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک چیز ہے جو ہر ایک کو بانڈ کرتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے۔ الحمدللہ اس چیز میں صرف ایک ہدایت نہیں ہے، الحمدللہ ایک ایسی مودت ہے، ایسا ایک گھرانہ ہے جس سے ہر ایک کے گھر کے پریشانیاں، اور الحمدللہ بزرگان دین، اولیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، ان کا ایک ہی قول تھا کہ یہ گھرانہ یہ مشکل کشائی والا ہے، یعنی جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء کرام گزرے ہیں، جب ان کو کوئی مشکل آتی تو صرف یہ گھرانہ ایک واحد ایسا گھرانہ ہے جو ان کی مشکل کشائی کرتی تھی۔ آج تو ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، قصوروار ہیں، شرمسار ہیں اور سزاوار ہیں،
اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان تمام سے پاک ہے، اولیاء کرام ہیں جو خواجہ کے درجے پہ پہنچے ہیں، جو غوثیت کے درجے پہ پہنچے ہیں. جب ان کو مشکل آتی تھی، حالانکہ پاک ہے ان سب چیزوں سے، وہ ہر ایک چیز کی وہ احتیاط کرتے تھے، کوئی برائی سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے. لیکن ایسے لوگوں کو بھی جب مشکل آتی تھی تو صرف واحد الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جو اس کی یاد کر کے اور ان پہ جو بھی قرآن مجید پڑھ کے بخشتے یا نماز پڑھ کے بخشتے تو وہیں سے ان کو رہنمائی ملتی تھی، اور وہیں سے ان کو پورا جو بھی ان کا آج 800 سال ہو گئے غوثیت کے مرتبے پہ جا کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کو ہم یاد کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے بھی ان کو مدد آئی تھی الحمدللہ، غیبی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے. تو آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے دامن پکڑا تھا پنجتن پاک کا، ان کو یاد کیا تھا تو الحمدللہ ہم نے یاد کیے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں، میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے مودت کرنا چاہتے ہیں، محبت تو سب سے کرتے ہیں، مودت اپنی جان سے بھی زیادہ اگر آپ پیار کرنا چاہتے ہیں تو واحد دنیا میں ایک ہی گھرانہ ہے جس سے آپ مودت کرتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ حق ادا کیا ہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، لیکن اتنا کرنے سے پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں آپ آ گئے ہیں. اسی کے نقش قدم پہ ہوتے ہوئے ہم الحمدللہ 14 سال سے یہ انعقاد کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، لوگوں کو جما رہے ہیں کہ یہ محبت اور یہ مودت تمام کے لوگوں میں پائی جائے، تاکہ وہ لوگ جو اسلام کے طور طریقے پہ زندگی بسر کرے، جیسا پنجگانہ نماز رہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، رمضان کے روزے رہے، اور دنیا کی ہر برائی سے بچنے کے لیے جو عمل کر رہے تھے، اسی عمل کا نام مودت ہے. اس کو 100% مکمل آپ اپنی زندگی میں لے لیں. اسی لیے ہم نے کئی علماء اکرام کو مدعو کیے ہیں، الحمدللہ ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کے زندگی جو ہے وہ ایکسپریس کرے، کیونکہ وہ علماء دین ہے تو میرے سے زیادہ وہ جانتے ہیں، میں تو عالم نہیں ہوں. تو قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ایک بہترین خطاب رہا. 14 سال سے ہم یہ انعقاد کرتے آ رہے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر شرکت ہوئے، آئے اور ہمارے سے جڑے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کو یہ پروگرام ہونے کے بعد سال بھر ایسا لگتا ہے کہ پروگرام پھر کب آئے گا، تاکہ ہم وہ جو پیاس ہے، جو سوس ہے، جو ہے نا، کھانے کے لیے تو پیٹ ہے، دنیا داری ہو گئی، لیکن جو اپنی روح کے لیے جو غذا ہے، الحمدللہ اس محرم کے مہینے میں اپنے آپ کو کچھ موقع، اپنا وقت نکال کے اس میں بیٹھ کے ان کی تعلیمات کو لے کے اپنی روح کی بھی کچھ غذا ان کو ہو جاتی ہے. الحمدللہ جو اس نیت سے آئے، جو بھی نیت سے آئے، الحمدللہ اگر بزرگان دین نے پائے ہیں اور خطا کار قصوروار لوگوں نے بھی اس سے فیض پائے ہیں، تو الحمدللہ قیامت تک کے لیے بھی یہ فیض کم ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا الحمدللہ. اور دل کو تازگی کرنے کے لیے اگر لوگ جاتے ہیں، صرف نماز پڑھ لیا آ گئے، لیکن دماغ یہاں وہاں گھوم رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جا رہا ہے ان کا دماغ. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے نکلے ہیں. اگر ان کے نقش قدم یاد کرتے رہیں گے، الحمدللہ میں 100% میں گارنٹی دے سکتا ہوں، آپ کی کوئی نماز بنا آنکھوں کے خطرے سے اور اللہ جل جلالہ کے یاد کے بنا آپ کی نماز بھی بیکار نہیں ہو. انشاءاللہ ایک کوالٹیز اس میں رکھی گئی ہے، اس میں ایسی الحمدللہ برکت رکھی گئی ہے. الحمدللہ سب کا ایمان تازہ ہونے والی چیز ہے. آپ کا ایمان تازہ کرنا ہے اور دنیا داری سے وقت نکال کے اس دین کی طرف بھی اپنا رجحان نکالیں. کئی لوگ ہیں دین کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، دین والوں کے لیے وقت نہیں ہے، تو مشکل ہے اس دنیا میں دوسرے لوگوں کو آگے ابھرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس میں ہیں وہ بھی وقت نکالیں، جو اس سے آراستہ پیراستہ نہیں ہوئے وہ بھی اس کے اندر جڑیں.
فرقے تو ہیں لیکن کتنے بھی فرقے آپ ہو جائیں, جتنے بھی نئے جماعت آ جائیں, لیکن ایک ایسا واحد گھرانہ ہے جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے, ہر ایک کے لیے ضرور. آپ جس طرح بھی آپ موڑنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن اس سے آپ دور نہیں رہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک قول ہے کہ یہ آل حسن, امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام, یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو آپ کو محبت اس دنیا میں ہی کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مرنے کے بعد ان کے سائے میں آ جاؤں گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے کہ آپ دنیا میں جس سے محبت کریں گے مرنے کے بعد آپ انہی کے ساتھ رہیں گے. آپ بیک گراؤنڈ آپ چیک کر لے سکتے ہیں کہ آپ کس کس سے محبت دنیا میں کیے, بزرگان دین اولیاء کرام سے کیے ہیں. تو الحمدللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غلط نہیں ہے کہ آپ اس سب کو تو جانا ہے, اس دنیا سے سب کو تو مرنا ہی ہے. مرنے کے بعد آپ اور کسی بزرگ دین سے, اچھے نیک اللہ والوں سے رکھے ہیں محبت تو وہیں پہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے, مٹی میں مر گئے, تو اللہ نے قرآن مجید میں بہت واضح طور سے کہہ دیا کہ ان کو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی ہے ان کو مردہ مت سمجھو, وہ زندہ ہے, بلکہ آپ کو شعور نہیں ہے, آپ کو شعور نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا آیت ہے. تو آپ مر گئے بلکہ مت کہیے جو اللہ کی راہ میں گزرے ہیں. اللہ خود ان کی گارنٹی دے رہا کہ وہ زندے ہیں اور میں ان کو کھانا پینا ہر چیز سے میں ان کو مہیا کر رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں میں بھی 14 سال سے اس تقریروں میں بیٹھ کے تھوڑا بہت میں سیکھا ہوں, جو میں آپ کو میں اس چینل کے تھرو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. آپ بھی اس کے اندر جڑیے, ان کے تعلیمات حاصل کیجئے. دنیا میں جتنے بھی برائے ہیں, ماں باپ کمپلین کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بچے غلط راستے پہ گئے ہیں, اور زیادہ تر ہے برائی ہے جو ڈرگس کا ہے. میں 100% میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو بھی آل محبت سے وابستہ رکھا ہے وہ یہ ڈرگس سے محفوظ رہے گا. یہ تو گارنٹی ہے. اگر آپ کا بچہ ڈرگس میں ہے تو گارنٹی ہے کہ ان کے خاندان سے دور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے دور ہے. اگر ان کے تعلیمات اور ان کی محبت ان کے دل میں رہتی تو بالکل وہ غلط کام نہیں کرتا تھا, کیونکہ ان کے کوالٹیز پڑھتا. کتابیں میں کئی کتابیں ہیں, ہزاروں کتابیں. اس زمانے میں صحابہ اکرام ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے تھے. جب بادشاہ, وقت کے بادشاہ ان کو بلاتے تھے, وہ بولتے تھے کہ مجھ کو منیمم 100 اونٹ چاہیے, کیونکہ میرے پاس اتنا زیادہ علم کا خزانہ ہے کہ مجھ کو آپ کا پورا محل چاہیے اس کو ارینج کر کے آپ کو رکھنے کے لیے, اس لیے میں جہاں پہ ہوں وہیں پہ ہوں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف چند سالوں میں رہ کے صحابہ اکرام اتنا زیادہ نالج انہوں نے اکٹھا کیا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے اتنا نالج کہیں پہ اویلیبل ہے ہی نہیں. لیکن بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس نالج سے ہم ادھورے رہے, ہم اس نالج سے ہم دور رہے. اس کو ہم پڑھنے کے لیے اپنا وقت نہیں نکالا, زیادہ سے زیادہ نکالا تو جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ ہم نے تقریریں سن کے آ کے ہماری زندگی بنانے کی کوشش کی. تو صرف آدھے گھنٹے میں اپنی ساری زندگی 24 گھنٹے اور 7 دن آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اتنا زیادہ وقفے میں آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں, اور وہ بھی اس میں 50% کروڑ ایسا ہے جو بیان کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھنے آتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کیسے آپ آگے اچھی طرح سے کریں گے. تو اسی لیے ہم نے ایک بہترین پروگرام 14 سال سے چلا رہے ہیں. اس سے جڑیے, اور جو تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس میں فرقے اور اپنے آپ کو مت بانٹیے. یہ سب کے لیے ہے. اگر ہندو بھائی نے اگر عالم محمد کو اگر پہچان لیا تو جو کلمہ پڑھے وہ کیوں نہیں پہچان رہے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ویری کلیئر ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر انہوں نے احسان ہمارے پر کر کے گئے ہیں, اتنے سب چیز ہمارے پر چھوڑ کے گئے ہیں, تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس احسان کو چکائیں. پورا نہیں چکا سکتے. اگر اس کا اگر ایک لمحہ بھی آپ اس کا اور ایک سنت بھی اگر زندگی میں آپ لے کے آئے تو آپ کی بھلائی ہے, آپ کے بچوں کی بھلائی ہے. آنے والے مستقبل اپنے بچوں, اپنے
آنے والے پوترے نواسے جو بھی ہیں ان کی بھلائی کے لیے ہے, دوسرے کسی کی بھلائی نہیں ہے. تو اس تمام جو میں نے تقریبات میں نے سنا ہے, میں سوچا ہوں کہ اس کا تھوڑا بہت حق ادا کرنے کے لیے کہ یہ فنکشن میں ہر سال میں انعقاد کروں. ہو سکتا ہے کہ 1000 لوگ آئیں, 2000 آئیں, 5000 آئیں, اگر اس میں اگر ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا لیا, میں سمجھوں گا کہ میری کوشش الحمدللہ کہیں نہ کہیں میری مغفرت کے لیے کام آئی ہے. بس اس کے علاوہ میں نے کسی سے کچھ میں نے بھی نہیں مانگا ہے, میں نے بھی آپ کو ادھر آنے کے لیے کوئی فی نہیں رکھا ہے. میں نے ادھر جو بھی کیا ہے یہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ آل محمد کا صدقہ ہے, جس کے صدقے سے میں یہ کر رہا ہوں, اور ان کی ہدایت ہے, ان کی ہدایت سے میں کر رہا ہوں. آپ بھی آئیے اور شرک اور بدعت میں مت پڑیے, بیٹھیے, سمجھیے. اللہ نے سب کو عقل دیا ہے, سوچو سمجھو کہ کیا ہم سچ بھی آل محمد سے پیار کرنا ضروری ہے, کیا قرآن کی آیت جو ہے اس پہ ہم کو چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے. اتنی سب ہدایت ہونے کے بعد پھر بھی ہم اگر فرقے اور بولیں گے اپنے آپ کو بٹوارا کر کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کہہ دیا کہ میری قوم 72 فرقوں میں بٹے گی, جتنا بھی بٹ لو لیکن دامن ایک ہے, اس دامن سے وابستہ ہو جاؤ. دنیا اور آخرت دونوں بھی سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے, اور الحمدللہ یہ مجھ کو پکا یقین ہے. الحمدللہ ایسے آل محمد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بھی قول کہا کہ اس پہ جس دامن کو پکڑے, اگر نہیں آپ کی کشتی پار ہوئی تو قیامت کے دن کیا میرا گریبان آپ کے ہاتھ میں رہے گا. آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں, آپ محبت کرنے کے بعد اللہ نے آج ہمیں سزا دیا ہے, میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. اگر آل محمد ہے یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوترے ہیں, کوئی باہر والے نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے, آل ہے. اگر وہی کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ اتنے سب چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم 72 فرقوں میں نہ بٹے, لیکن آل محمد کا دامن پکڑے, اور دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کا ایک بہترین راستہ ہے. اس سے بڑھ کے اور کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں. انشاءاللہ میں یہی اس میسیج یہی دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے آپ کو تھوڑا بہت کنونس کیا رہے گا. اگر آپ پھر بھی کنونس نہیں ہوئے میرے باتوں سے, مہربانی کر کے آپ وقت نکالیں. حضرت نور میاں اشرف جو کچوچا شریف سے ہیں وہ آ رہے ہیں, ایک بہترین عالم ہے. ان کے تقریبات سے آپ انشاءاللہ اس سے فائز اٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ اپنے دوست احباب جو گھر کے اپنے بھائی بہن بچے جو بھی ہیں ان سب کو لے کے آئے. عورتوں کا بھی پردے کا اہتمام ہے, اور ضیافت کا بھی لنگر آل محمد کے نام سے لنگر بھی لٹایا جا رہا ہے. آپ اس سے بھی آپ جلوہ افروز ہو جائے, کیونکہ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں کسی نے آگے سوال کیا کہ میرا دوست فلانا بندہ تھا, یہ مر گیا لیکن وہ آپ کے پاس آتا نہیں تھا, کچھ ملتا نہیں تھا, آپ کے اس میں دور رہتا تھا. تو حضرت غوث اعظم دستگیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی آل سے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کبھی ایٹ لیسٹ ایک دن تو میرے خانقاہ میں آیا تھا کیا. تو جو پوچھ رہے تھے سوال انہوں نے بولا کہ نہیں, وہ کبھی جانتے ہوئے بھی آپ کی خانقاہ کو نہیں آیا. اچھا زیادہ کبھی آ کے میرا خانقاہ کا لنگر کھایا تھا کیا, اور بولے نہیں میرا خانقاہ کا لنگر بھی نہیں آیا. ایٹ لیسٹ زیادہ میری خانقاہ کی گلی سے کبھی گزرا تھا کیا. تو ہاں آپ کی گلی سے تو گزرا تھا. الحمدللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے, کیونکہ اللہ والے ایسے ہیں جو جب ہی کہہ دیتے تو الحمدللہ ان کی مغفرت ہوتی. تو یہ بھی فنکشن میں آئے کیونکہ تقریباً 100 بارگاہ سے مشائخین آ رہے ہیں, اور تقریباً تمام بنگلور کے مساجد کے علماء کرام آ رہے ہیں, اور اتنی روحانی محفل ہے. اس میں آ کے بیٹھیے, کچھ بھی اگر ہے ایٹ لیسٹ کل انشاءاللہ آگے جانے سے بھی ہو سکتا ہے ایک نجات کا ذریعہ مل جائے گا. کیونکہ جو بھی میں چل رہا ہوں آج کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں فلانے اس میں چل رہا ہوں,
फलाने फ़िरक़े के साथ चल रहा हूँ, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दिया कि कल तेरी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दिए हैं कि मेरे आल से जुड़ो, उनसे मोहब्बत करो, आपकी मग़फ़िरत का एक ज़रिया हो जाएगा। क्योंकि लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कहते हैं कि मैं हदीस को नहीं मानता, कुरान को मानता हूँ। तो ये जो आयत आई है ये कुरान में है, जो अल्लाह ने भेजा है, लेकिन ज़ुबान थी मेरे आक़ा नामदार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसीलिए खुल कहा गया, यानी ज़ुबान मेरे रसूल की है लेकिन कलमात मेरे अल्लाह के हैं। तो इस अगर ये बात आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया और आखिरत का सामान है। मेहरबानी करके वक्त निकालिए, आइए, बैठिए और सोचिए। अल्लाह ने सबको अक्ल दी है और कई किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ैज़ पाइए, पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में क्वालिटीज़ लाइए और उसी क्वालिटीज़ को अपने बच्चों तक पहुँचाइए। आज माँ बाप बच्चों से मिलते नहीं, माँ बाप बच्चों को तरबियत नहीं करते, क्योंकि माँ बाप ही बिज़ी हैं और जितना थक के आते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट खाना खाए, सो गए या कुछ प्रोग्राम देखें। तो बच्चों के लिए वक्त निकालें, बच्चों को भी तरबियत करें। और ये दीन की बातें, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरे माँ बाप का सदका है, जो शामों को एटलीस्ट 1 घंटा मुझको बैठ के तरबियत करते थे कि दीन क्या है, अहले बैत क्या है, नबी का घराना क्या है, नमाज क्या है। और मेरे वालिद अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, ख़ज़ा कर देता तो मुझको नहीं बात करते थे, यानी नमाज़ नहीं पढ़ने से मुझको नहीं बात करते। तो बोलते भाई पाबंदी करो, मैं अगर तुम मुझको बात करना चाहता है तो पहले इशा ख़त्म करके फिर बात करेंगे। तो ये कंडीशन रखिए बच्चों को। और क्या मिलता है नमाज से, ये आज सवाल है। पढ़ के देखो क्या मिलता है, कुरान पढ़ो फिर आपको पता चलेगा कुरान से क्या मिलता है। हदीस पढ़ो, आपको पता चलता है हदीस से क्या होता है। आप पढ़ते ही नहीं है तो बच्चों को अगर बोलते हैं कि मेरा बच्चा ख़राब हो गया, पहले आप दामने रसूल खुदा पकड़िए, उनके अहले बैत से पकड़िए, नमाज कायम कीजिए, कुरान मजीद पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जो घर से बरकतें नहीं रहेगी, घर की तमाम मनुष्यतें दूर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मैसेज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। यही है कि आप सब आइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इस जलसे को कामयाब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन लगातार 15 साल से इंसानियत की, कौम मिलत की खिदमत में लगा हुआ है। सारा हिंदुस्तान जानता है कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो प्रोग्राम से, कैसे प्रोग्राम से जब जब वक्त पड़ जाए कौम के गुरबा और मिस्कीन लोगों के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाना सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का सेवा है। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जती खामद साहब माशाअल्लाह, जैसा कि टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, रूबरू शानदार रूबरू प्रोग्राम जो बैनुल अक़वामी सतह में होता है, कौम की सख्त ज़रूरत थी इसकी। उस प्रोग्राम को सारे हिंदुस्तान में कामयाब करने में हम कामयाब हुए। इसी हफ्ते, अब तमाम जानते हैं, हर साल अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, 14वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस इस हफ्ते के दिन होने जा रहा है। गुलिस्तान शहर बेंगलुरु में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन जो वसंत नगर में है, बेंगलुरु में जैन हॉस्पिटल के बाजू में, हफ्ता 4 तारीख जुलाई के रहेंगे, अगले महीने के। इंशाअल्लाह 6 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराना जो कुर्बानियाँ दिए, जो सब्र हमें सिखाया, इसको आम करने के लिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जद्दोजहद कर रही है। जैसा कि चेयरमैन साहब बता रहे थे, बहुत सारे फ़िरक़े हैं, मगर असल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल की मोहब्बत ईमान की निशानी है। ये बहुत बड़ी बात है, ईमान की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज हमारे भाइयों को मालूम नहीं कि सिर्फ हमारे नबी ही सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। इस बात को समझना चाहिए।
हम लोग समझते हैं सिर्फ हमारे मुसलमानों के सारी कायनात उनके सदक़े में चल रही है, तो सारा आलम के लिए आए हुए हैं। ये पैगाम जो है हमारे जो गैर भाई हैं ना, उनको भी पहुंचाना ज़रूरी है। इस मकसद से जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है। माशाअल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन, सज्जादगान, खानखा के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इस बार जो है शहज़ादे गौसे आज़म सैयद मोहम्मद नूर मियाँ साहेब अशरफ़ी, ये ऐसी शख्सियत थी, मैं 2 दिन से देख रहा था कि जो बैनुल मुमालिक में इनके लिए 2-3 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, इनको बुला के इनके बयानात सुनने के लिए। आज अल्लाह का फजल व करम है कि शहर बेंगलुरु में अल्लाह जतीक अहमद जैसे शख्सियत बेंगलुरु शहर में यहाँ पे मुक़ीम हैं, बहुत आसानी से इनको बुला के ले आए। ऐसा तो बहुत सारों को बुला के ले आते रहते हैं, मगर यह ख़ास शख्सियत जो है मैं देख रहा था 2 दिन से, बैनुल मुमालिक को जाने के लिए लोग 2-3 महीने का वक्त लेते हैं इनको लेके जाने के लिए, तो बहुत आसानी से शहर बेंगलुरु को तशरीफ़ फरमा रहे हैं। यह हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम शहर बेंगलुरु में इनके प्रोग्राम में हाज़िरी देने जा रहे हैं। और मैं इस मीडिया के ज़रिए अब तमाम को बता देना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान से ये मरकज़ी सतह में चल रहा है, सारे हिंदुस्तान से सज्जादगान जैसा मैं बताया ऐसा आ रहे हैं। ख़ास जो आ रहे हैं इनके नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह ख़ादरी हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा रहे हैं, सैयद मोहम्मद क़ासिम ख़ादरी कच्ची महल बीजापुर, खादर वली पीरान मुकंदा शरीफ, मोहम्मद हुसैन पीर हुसैनी साहेब करनूल आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, सैयद खलीक़ अशरफ कचोचा शरीफ से तशरीफ़ फरमा रही, ताहिर ख़ादरी साहेब गंगावती से, मुंतजीब मोइनुद्दीन हुसैनी साहेब हैदराबाद से, ख्वाजा मोइन अहमद नूर बाबा यल्लारती शरीफ से, अबू तरब ख़ादरी और मोहम्मद सिराजुद्दीन साहेब, ये ख़ास नाम है। इसके अलावा बहुत तादाद में मैं समझता हूँ 1000 से 1500 मशाइखीन, सज्जादगान, खानखा के ज़िम्मेदार, हिंदुस्तान के बहुत सारे दानिशोरान और बहुत सारे सियासतदान, तमाम को मदऊ किया गया है। ये तमाम तशरीफ़ फरमा रहे हैं। ये बेंगलुरु वालों के लिए, तो यूपी, बिहार, हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, सिर्फ उलमा नहीं, उनके साथ लोग भी आ रहे हैं। तो ये अच्छा मौका है बेंगलुरु वालों के लिए। शहर बेंगलुरु में ऐसा जलसा होना, बाबरकत जलसा, यह खुशनसीबी की बात है हमारी। तो मैं ख़ास कर जो बेंगलुरु में रहते हैं हमारे भाई, इनसे मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि आप तमाम अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब के साथ मिलकर आकर इस जलसे में शिरकत फरमाएँ। आपके लिए जो है अपने जो बहनें ही ख़वातीन, इनके लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, अलग इनके लिए जो सीटें अरेंज किए गए हैं, और आपके लिए खाने का भी इंतज़ाम है। माशाल्लाह आप तमाम जानते हैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है अपने भाई बहनों का ख़ास ख्याल रखता है। हमें जो भी प्रोग्राम करती है माशाल्लाह, पहले जो लोग मेहमान आते हैं, जो हमारे जो गेस्ट आते हैं, और जो मेहमान दूसरे जो कामन आदमी भी जो भी आते हैं, सबका ख्याल रखती हैं। देखिए अब ग्राउंड में कर रहे थे हम, ग्राउंड में जब बारिश का मौसम है, हमें क्या बारिश आता है प्रोग्राम करती हो जाता, मगर हमें पहले जो है हमारी कौम का दर्द है दिल में। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के एक भी प्रोग्राम आप देखें तो उसमें कौम का जो दर्द रहेगा, ऐसा ही नहीं कि प्रोग्राम करे खाए चले गए, ऐसा नहीं। हर कदम पे हमारे कौम के भाई बहनों का और जो भी हिंदुस्तानी हैं, इनका ख़ास ख्याल हम रखते हैं कि आपके लिए खाने का भी इंतज़ाम है। इंशाल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहेगा। आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप तमाम तशरीफ़ लाएँ, अपने भाइयों बहनों, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ तशरीफ़ फरमाकर। फिर से तारीख़ और टाइम बता देना समझता हूँ, 4 तारीख़ जुलाई के शाम को 6 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। इंशाल्लाह 10:30 बजे इख्तिताम पे आएगा। अब तमाम तशरीफ़ फरमा कर और ख़ास कर अपने माँ बहनों को लेके आए। इसमें मसला ऐसा है, 100 मर्द हजरात हाज़िर होने से बेहतर है कि एक 10 ख़वातीन आए। ख़वातीन में अल्लाह ताला इतनी ताकत दिया है बदलाव करने की,
خواتین گھر کو بدلا کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے خواتین ہی ہمارے ماں بہنیں ہیں، اس لیے بچوں کو اپنے تمام خواتین کو ساتھ لے کے آئیے، اس نورانی جلسے سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے، فائز اٹھائیں۔ عظمت اہل بیت کانفرنس کی تمام تفصیلات آپ کو دی جا چکی ہیں، میں مختصر اور کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شہر بنگلور کا مشہور و معروف ادارہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن 15 سالوں سے عظمت اہل بیت کانفرنس منعقد کر رہا ہے۔ اس پر میں چیئرمین الحاج عتیق احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سیدہ زینب ایجوکیشن کے تمام پروگرام سے آپ حضرات کو سیکریٹری صاحب نے واقف کرایا۔ عظمت اہل بیت کانفرنس کی ایک خصوصی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب عظمت اہل بیت کانفرنس عیدگاہ قدوس صاحب میں ہوئی تھی تو وہاں پر ایک نیا کارنامہ انجام دیا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آج کل ہر چیز پہ لوگ فوکس کر رہے ہیں، ہر چیز بمانع کر کے آپ آفس میں جائیں، وہاں کام کرنے والے یا باہر کام کرنے والے، گھر میں کام کرنے والے، ہر کسی کی تنخواہ کا خیال کیا جاتا ہے، ہر کسی کی ضرورت پیسہ ہے۔ تو علماء اور مؤذنین کا خیال کرتے ہوئے الحاج عتیق احمد صاحب لاسٹ ایئر ہی ایک انہوں نے قدم اٹھایا تھا جو شہر بنگلور میں کافی سالوں سے امام کی حیثیت سے یا مؤذن کی حیثیت سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں مسجدوں میں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سال بھی الحمدللہ 5 علماء اور 5 مؤذنین کو منتخب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امبیڈکر بھون میں جو پروگرام عظمت اہل بیت کانفرنس 4 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عصر سے تا دیر رات تک منعقد ہوگی، اس کانفرنس میں 10 علماء اور مؤذنین حضرات کو سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحب ان کو کچھ تہنیت اور ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ اس پروگرام سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام پورے شہر میں کیا جائے اور اپنے علماء اور مؤذنین کا خاص خیال کیا جائے۔ جس طرح انہوں نے قدم اٹھایا ہے یہ بہت ہی بہتر قدم ہے، چونکہ علماء اور مؤذنین کے ان کا خیال کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور ان کا خیال کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دنیا کا علم اسکول اور کالجوں سے لے رہے ہیں تو آپ کو دین کا علم اگر کہیں سے مل رہا ہے تو آپ کو مسجدوں اور مدرسے سے مل رہا ہے۔ تو اس چیز یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی طرح اور قدم آپ اٹھاتے رہیں۔ لیکن میں شہر بنگلور کے جو بھی رؤسا حضرات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام بھی بڑھ کر اپنے علماء اور مؤذنین کا خاص خیال رکھیں، اور اس پروگرام میں تمام مسجدوں کے علماء اور مؤذنین اور آپ سے جڑے ہوئے تمام عوام الناس، خواتین، تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر عظمت اہل بیت کانفرنس کو کامیاب بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔